بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ اس موقع پر گرمی سخت تھی، ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا۔ وہاں پر ہمیں پیاس کی شدت ہوئی، اور اتنی پیاس کی شدت ہوئی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ابھی ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ اور پیاس کی شدت اتنی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا اونٹ ذبح کر کے اس کی جو اوجھری تھی اس کا پانی نچوڑ کے وہ پیتا، اور جو بچ جاتا وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا۔ یہ صورتحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی، آقا اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو خیر و برکت سے نوازا ہوا ہے۔ آپ دعا فرما دیں، ہماری یہ جو پیاس والی پریشانی ہے یہ دور ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا آپ یہ پسند فرماتے ہیں میں دعا کر دوں؟ عرض کی، ہاں آقا میں پسند کرتا ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بادل گرجنے لگا۔ پہلے تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی، پھر موسلا دھار بارش ہوئی۔ اس بارش کے آنے پر صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتن پانی سے بھر لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جس جگہ پر ہم تھے بارش وہاں پہ آ رہی تھی، ہمارے ارد گرد کہیں پہ بھی نہیں آئی۔ تو اس واقعہ سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کس قدر پریشانیوں کا سامنا تھا کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، لیکن پیاس کے ہوتے ہوئے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیچھے نہیں ہٹے، ورنہ کہتے کہ جی اتنا سخت موسم ہے گرمی کا اور پیاس بھی ہے، پیاس بجھانے کے لیے کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، تو اس لیے اب ہم کیوں جائیں اتنی سخت گرمی میں۔ نہیں، جتنی بھی پریشانی کا سامنا ہوا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان قربان کی کہ اتنی سخت گرمی میں اور سخت پیاس کی حالت میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ کرنے کے لیے جو ہے روانہ ہو گئے۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ پیاس بجھانے کے لیے اتنی پریشانی کا سامنا تھا کہ اونٹ کو ذبح کر کے جو اوجھری کا پانی ہوتا وہی نچوڑ کے صحابہ کرام جو ہے استعمال فرماتے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ آج اللہ پاک کا کتنا ہم پہ کرم ہے، کھانے پینے کے لیے کتنی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟
نماز کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہم میں نہیں ہے، تو بہرحال ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کو کھانے پینے کے لیے پیٹ بھر کے نہیں ملتا تھا، لیکن وہ دین کے کاموں کے اندر کس طرح آگے آگے رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کیسے اپنی جانیں قربان کی۔ تو اس لیے اگر یہ باتیں ہم ذہن نشین کریں گے تو ضرور ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تیسری بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیر خواہی فرمائی مسلمانوں کے لیے، کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی کہ آقا آپ دعا فرما دیں۔ چوتھی بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما دیں وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، اس لیے عرض کی آقا آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے اور خیر و برکت سے نوازا ہوا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا کیا اثر ہوا، ابھی ہاتھ ہی اٹھائے تھے اور ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے تو بادل گرجنے لگا، حالانکہ پہلے بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح پہلے تھوڑی بارش آئی، پھر جو ہے وہ موسلادھار بارش آنے لگی۔ اور چوتھی بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ بارش جو ہے وہ صرف ہمارے اوپر برستی تھی اور آگے پیچھے کہیں بھی وہ بارش نہیں برس رہی تھی۔ تو لہٰذا آج کے اس درس سے ہمیں سبق ملا کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود ہمیں کسی نیکی کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں کر کے اللہ رسول کے ہاں سرخرو ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق۔